وہ غلط تھا، حق وہی تھا جو محمد کی زبان سے باتیں تھوڑی سی مشکل ہے لیکن سمجھ تو آ رہی ہوئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں قرآن کے پیچھے چلے تو کیا بلا ہو جائے، بہت پیچھے رہ جائے. میں کہتا ہوں اگر تم قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم، سائنس پیچھے ہوگی تم آگے بڑھ جاؤ، تم آگے بڑھ. حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے سامنے کسی نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا. آپ نے فرمایا اللہ نے اونچا کیا، نیچے کیوں آنا چاہتا ہے؟ کاش میں فرشتہ ہوتا. حضرت علامہ برادر مکرم غلام محمد صاحب بھی جلوہ گر ہمارے مسئلہ. آپ نے فرمایا اللہ نے اونچا کیا، نیچے کیوں آنا چاہتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، کسی کا کردار اچھا ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ فرشتہ سیرت ہے، مگر ایک عارف کو کسی نے کہا نا، آپ نے فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. فرمایا میں مسجد ملائک ہوں، مجھے انسان کہنے، میں تو وہ ہوں جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ نے اونچا بنایا، نیچے کیوں آنا چاہتا؟ کہنے لگا جی حضور یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ فرشتہ ہوتا تو عالم بالا کی سیر کرتا، آسمانوں کی بلندیوں میں جاتا. آپ نے فرمایا تو شاید مصطفیٰ کا بھی غلام نہیں بنا. فرمایا میری طرف دیکھ، میں نے حضور کی غلامی کر کے دیکھا. فرمایا جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کی عزت کی قسم. فرمایا جبریل کی پرواز مکان تک ہے، نظام الدین کی مکان تک. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے ہوئے نا، آپ کی دائی جو تھی بچپن میں آپ کو کھلاتی رہی، اس نے ایک دن آپ سے سوال کیا، کہنے لگی بیٹا ایک بات کا جواب دے. بچپن میں ایک بات بچوں کے ساتھ آپ آنکھ مچولی کھیل لیتے، وہ بچے چھپ جاتے ہیں اور ایک بچہ آپ سے تلاش کرتا ہے، آپ آنکھ مچولی کھیلے تو بچے جب چھپے تو آپ نے ڈھونڈ لیا اور آپ نے فرمایا اب میں چھپتا ہوں. آپ اچانک آنکھوں سے غائب ہو گئے. بیٹا آپ کہاں چلے گئے؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا بی بی اللہ کی عزت کی قسم میں تو چاند میں چھپ گیا، میں تو چاند میں چھپ گیا. ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے وہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں امریکہ نے چاند پہ پہلے قدم رکھا، اور نادان اپنی تاریخ کا مطالعہ کر تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے پیدا کیے ہیں جو چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامانے سوئیاں تھام لیتے ہیں. فرمایا بی بی میں تو چاند میں چھپ گیا تھا. وہ بوڑھی سادہ سی عورت کہنے لگی بیٹا آپ بھی چاند میں چھپ جاتے ہیں؟ ہنس پڑے ہوتے تھا. فرمایا اماں کیسی باتیں کرتی ہے سادہ، وہ تو عبد القادر کا بچپن تھا جب میں چاند میں چھپتا تھا، اب تو ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں. میرے آقا نے تو یہ چاند گاڑی دی تھی اپنی امت، مگر ہم نے ضائع کر دی. یہ چاند گاڑی ہر غلام کرتا تھا. یہ صرف غوث اعظم کی بات نہیں ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، اور اس واقعے کو تھانوی صاحب نے لکھا. مولانا روم بچے 7-8 سال کی عمر گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے. مولانا رومی گھر سے نکلے، گراؤنڈ میں گئے تو دیکھا کہ بچے جمپ لگا رہے تھے، کود رہے تھے، اور شرط لگا رکھی تھی کہ ایک دوسرے سے اونچا کون جاتا. دیکھتے کود رہے تھے. آپ قریب گئے تو فرمایا بھائی اگر جمپ ہی لگانا ہے تو ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ. انہوں نے کہا رومی ٹھیک کر کے تو لگا رہے، پورا زور لگا رہے. فرمایا کم از کم اتنا تو لگاؤ نا حضور کے غلاموں، پہلے آسمان تک تو جاؤ، کم از کم حضور کے غلام ہو. یہ کیا جب لگاتے ہیں، اتنا سا لگاتے ہو نیچے چلے جاتے ہو. آقا کے غلام ہو، حضور کا کلمہ پڑھتے ہو. ہمارے آقا مقام میں گئے، کم از کم اتنا جب تو لگاؤ نا پہلے آسمان تک تو پہنچو. وہ کہنے لگے رومی کیسی بات کر رہا ہے، کبھی اتنے اونچے بھی جب لگتے ہیں، ہم سے نہیں لگتا تو لگا. آپ نے فرمایا پھر میں ٹرائی کرتا ہوں. رومی نے میرے آقا پہ درود پڑھا. رومی نے کہا میں جب لیتا ہوں. رومی نے جب لگایا اتنے بلند ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہوئے. بچے دوڑ پڑے ان کے گھر کی طرف، جا کے ان کی والدہ کو بتایا، گھر والوں کو بتایا
کہ رومی کو پتہ نہیں کوئی بلا اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کوئی جن بھوت اٹھا کے لے گیا، اچانک رومی غائب ہو گیا، ماں باپ دوڑے ہوئے آئے گراؤنڈ میں، بیٹھا جب دیکھا آگے تو رومی بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے گراؤنڈ میں، ماں نے ماتھا چوما، کہا بیٹا، بچے کہتے ہیں تو غائب ہو گیا، کہاں گیا تھا بیٹا؟ فرمایا اماں بچے جمپ لگا رہے تھے، میں نے کہا ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ، پہلے آسمان تک تو جاؤ، انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتا، تو لگا، تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ فرمایا امی پھر میں نے جمپ لیا، تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا امی مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم پہلا آسمان پیچھے سے آ گیا۔ سمجھ رہے؟ یہ ہماری قوم کے بچوں کا حال ہے۔ اب ہم یہ زمین پہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں، حال یہ تھا کہ جنگ لیتے پہلا آسمان پیچھے رہ جاتا، آگے بڑھ جاتا۔ شیخ محی الدین ابن عربی قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، سورہ یوسف میں پہنچے، جب اس آیت میں پہنچے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا اور آپ پہ ہاتھ ڈالنا چاہا اور قالت ہیت لک، کمرے بند ہیں اور بلا رہی ہے، آئیے اب آ جائیں گے، تو یوسف علیہ السلام اور اس واقعہ پر قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے ارادہ کر لیا یوسف، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام کی ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو مولانا شیخ محی الدین ابن عربی سوچنے لگے کہ اب پتہ نہیں وہ برہان کیا دیکھی تھی، وہ دلیل کیا تھی جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی، کیونکہ بعض کتابوں میں کہ یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے تھے اور بعض کتابوں میں کچھ اور، تو پتہ نہیں وہ دلیل کیا۔ سوچتے رہے کہ میں اس ایٹوں میں رہوں کہ اصل حقائق کیا ہے، سوچتے سوچتے خیال آیا، شیخ محی الدین ابن عربی خیال آیا یہ معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور وہ کوئی اتنے دور تو ہے نہیں، چوتھے آسمان پر ہی تو ہے نا، تو کیوں نہ خود جا کے پوچھ لوں معاملہ کیا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے جنپ لیا ہے لوگوں، چوتھے آسمان پہ جا پوچھا، یوسف علیہ السلام کی زیارت کی مسئلہ پوچھا، رومی کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا، میں نے کہا جب اوپر آئی گئے اب سیر کرتا جاؤں اگلے آسمانوں سے، کہتے ہیں میں اوپر ساتوں آسمانوں سے آگے نکلے، اوپر اٹھتے جا رہے تھے کہ ایک مقام آیا، آواز آنے لگی لا وصول لک الی العرش الذی عرج بہ محمد، اور روح کو پیچھے ہٹ وہ مقام جہاں مصطفیٰ پہنچا ہے، تیری عمر گزر جائے وہاں نہیں آ سکتا۔ جس جگہ مصطفیٰ کے قدم لگے تو وہاں نہیں آ سکتا۔ اب حد ادب ہے، پیچھے ہٹ گیا، اب آگے میرے یار کی حدود شروع ہو رہی ہے۔ دوستان مکرم، یہ لوگ تھے قرآن پہ چلنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شعر پڑھ کے اکثر رویا کرتے تھے کہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی کا بھائی راہزن اور حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پرائے کو اپنا مال سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ کھڑے ہیں مسجد میں ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ نہ تعلق باللہ رہا، نہ تعلق بالرسالت رہا۔ قرآن والے بن جاؤ لوگوں، قرآن اللہ کی عزت کی قسم عزت بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، سائنس بھی دیتا ہے، ریاضی بھی دیتا ہے۔ قرآن والے بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں کا توجہ کر دے گی۔ ساری عزتیں قرآن میں ہیں، ساری عقل قرآن میں ہے، ساری فضیلتیں قرآن میں ہیں۔ اور یہ سن لو، بہت سارے مدرسے قرآن کے نام پہ بنے ہیں، مگر کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن والے کا بے ادب بنایا جاتا ہے، مگر یہ اہل سنت میں مدرسوں کا درہ امتیاز ہے کہ اگر دماغ میں شریعت اترتی ہے تو دل میں مصطفیٰ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو اگر حضور سے جدا کر کے پڑھا جائے یہ منافقت ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اے میرے حبیب ان منافقوں کی پہچان یہ کہ قرآن کی طرف بلاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تیری تعلیمات کی طرف بلاؤ، جاتے ہیں قرآن کی طرف بلاؤ جاتے ہیں،
لیکن تیری دہلیز کی طرف بلاؤ تو موت آتی ہے. یہ منافقوں کی پہچان ہے. ہاتھ میں دامن قرآن تو ہے، دامن مصطفیٰ نہیں ہے. لیکن سنی کہ دماغ میں قرآن ہے تو دل میں مصطفیٰ. ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہیں. یہ ہاتھ خالی نہیں، ہاتھ خالی. سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو. اللہ کی عزت کی قسم یہی ہماری پہچان ہے. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی مسلک پہ ہمیں اٹھائے. یہ بہت بڑا جامعہ ہے. آج مجھے حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ امیر الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شفقتیں اور محبتیں یاد آ رہی ہیں. جب بھی میں یہاں آیا اس علاقے میں ان کی صدارت میں خطاب کیا. آج بھی صدارت وہی روحانی طور پہ فرما رہے ہیں. اللہ ان کے علمی فکری روحانی فیضان سے جہان کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی کوتاہیاں غفلتیں معاف فرمائے. اس مرکز کو آباد رکھے اور ان علماء حقہ کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں ذکر میں رکھے. میرے بعد ہمارے اہل سنت کی ایک عظیم علمی فکری شخصیت جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے میری مراد ہے استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ محمد انور قریشی صاحب بندارو خان سے تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے خطاب دو عطشہ بنا دیا. ترنم بھی ہے، علم بھی، علمی صداقت بھی ہوتی ہے ترنم بھی. تو گویا شہد کی مٹھاس بھی ہے اور پھولوں کی خوشبو بھی. علمی صداقت بھی ہے، فکری تسلط بھی. اللہ پاک ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں سے قائم رکھے. اسپیشل خصوصی خطاب ان کا ہونا ہے. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. میرا آخری پیغام یہی ہے، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا یہ خزانہ ہے، لٹیروں سے بچائے رکھنا. میں اپنے بھائی جناب محمد طفیل صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ جنہوں نے حکم دیا. اللہ پاک ان کو بھی دارین کی برکت عطا فرمائے. وما علمنا الا البلاغ.